وضو کرنے کے بعد تولیے یا کسی کپڑے سے خشک کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ کیا اس سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ اور کیا واقعی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وضو کے قطرے قیامت کے دن نور بن جائیں گے اس لیے انہیں خشک نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ بہت سے لوگ اس مسئلے پر یا تو سختی کرتے ہیں یا پھر دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی مسئلے کی مکمل حقیقت جانیں گے۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ آج کے بعد وضو کے بارے میں آپ کی کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے اور فقہائے اسلام نے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو اسلام کی عظیم عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کو شرط قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ وضو جب ظاہری صفائی نہیں بلکہ یہ روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ سے دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وضو کو بہت اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر باوضو رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی وضو کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے تھے، چاہے وضو پہلے سے ہی موجود کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کے بعد جسم کو خشک کرنا، خاص طور پر تولیے یا کپڑے سے منہ اور ہاتھ صاف کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، اور کچھ لوگ اس کو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھا جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنا وضو کو ہرگز نہیں توڑتا، نہ وضو باطل ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی گناہ لازم ہوتا ہے۔ اصل بحث صرف یہ ہے کہ ایسا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ احادیث میں اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر میں ایک کپڑا لائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جسم خشک کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا واپس کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ سمجھا کہ وضو یا غسل کے بعد کپڑے سے جسم خشک نہ کرنا بہتر ہے، لیکن دوسری طرف علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث میں ممانعت نہیں بلکہ صرف ایک واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کپڑا استعمال نہیں فرمایا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا ناجائز ہے یا مکروہ ہے۔ اس لیے بہت سے محدثین اور فقہا نے فرمایا تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، اگر کوئی استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ امام نودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو یا غسل کے بعد کپڑے سے اعضاء خشک کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس سے کوئی کراہت نہیں۔ بعض سلف نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد تولیہ استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت
نہیں، کیونکہ اس کے ممانعت میں کوئی صحیح صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وضو کے قطرے قیامت کے دن نور بنیں گے، اس لیے انہیں خشک نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن نور بننے والی چیز وضو کے اعضاء ہیں، صرف پانی کے قطرے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے آثار کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث میں وضو کے اثرات اور نور کا ذکر ہے، نہ کہ جسم پر موجود پانی کے قطرے باقی رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر تولیہ استعمال کیا تو نور ختم ہو جائے گا۔ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اگر سردی ہو، بیماری کا خطرہ ہو یا آدمی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو تولیہ استعمال کرنا بالکل درست ہے۔ شریعت نے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے احکام نہیں دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اگر کوئی شخص وضو کے بعد تولیہ استعمال نہ کرے، اسے سنت سمجھ کر کرے تو یہ بھی درست ہے، لیکن دوسروں کو غلط کہنا درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی تولیہ استعمال کرے تو اسے بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آدمی وضو کے فوراً بعد تولیہ استعمال کرے تو اس سے وضو کے پانی کی تازگی جلد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے نہ کرنا بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک استجابی بات ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ دین میں حد سے زیادہ سختی کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا ایسے مسائل سے اعتدال ضروری ہے کہ نہ تو اتنی سختی کی جائے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، اور نہ ہی اتنی لاپرواہی کی کہ سنت کی اہمیت ختم ہو جائے۔ وضو کے بہت سے آداب ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، دائیں اعضاء سے آغاز کرنا، خلال کرنا، 3 مرتبہ دھونا اور وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث مشہور ہے کہ وہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ وضو انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو پاک کرتا ہے۔ جدید تحقیق بھی کی جاتی ہے کہ بار بار ہاتھ، منہ اور ناک دھونا کئی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل مقصد اللہ کی رضا اور عبادت ہے۔ اب آخر میں اس مسئلے کا خلاصہ سن لیجئے کہ وضو کے بعد تولیہ یا کپڑے سے ہاتھ دھونا یا جسم خشک کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ثواب ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کپڑا استعمال نہ کرے تو یہ بھی درست ہے کہ اگر استعمال کرے تو پھر درست ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اوقات کپڑا استعمال نہ کرنا ثابت ہے، اس لیے بعض علماء نے بغیر ضرورت ناخوش کرنے کو افضل کہا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مسئلے پر ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دین آسانی، محبت اور اعتدال کا نام ہے۔ اصل چیز اخلاص کی سنت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا اور قیامت کے دن ہمیں نور والے چہروں کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔